یہ جو ایک بات زور شور سے چل رہی ہے کہ زمیندار کی آمدنی جو ہے 2020 تک دگنی ہونی چاہیے، اس میں جو بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے، جیسے کہ اعلیٰ قسم کی بیج ہونا ضروری ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا بروئی کار لانا ضروری ہے، اور معیاری کھادوں کا استعمال وقت پہ کرنا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فارم میکینائزیشن کا عمل ہونا بھی ضروری ہونا چاہیے۔ سر، کیا یہ ضلع شوپیاں میں آج پہلی بار ہو رہا ہے؟ بالکل، ضلع شوپیاں میں آج پہلی بار یہ جو آج کسٹمر ہائرنگ سینٹر کا جو اناگریشن کیا جا رہا ہے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ شوپیاں میں ہم نے آج کسٹمر ہائرنگ سینٹر کے دوسرے ایک سینٹر کا بھی اناگریشن کرنا ہے، اور فارم میکینائزیشن بینک جو ہے اس کا بھی ایک اناگریشن کرنا ہے۔ یہ ضلع شوپیاں میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ تو فارم میکینائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید قسم کی مشینری ہے، جو اعلیٰ جات ہیں، جن کو استعمال کر کے زمیندار اپنی جو پیداوار ہے اس کو بڑھاوا دے سکتا ہے، تو ان کا استعمال زمیندار اپنی زمین میں کر لے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہے کہ وہ یہ کہ آج کل جو لیبر ہے وہ وقت پہ ملتا نہیں ہے، وہ جو لیبر ہوتا ہے کہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے، تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آپریشن ہوتے ہیں ایگریکلچر کے ریلیٹڈ، وہ کبھی ڈیلے بھی ہوتے ہیں، جس سے ہماری پیداوار پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچر کے مختلف آپریشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ لینڈ پریپریشن، زمین تیار کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی وقت ہارویسٹنگ کا سیزن ہوتا ہے، کوئی انٹر کلچرل آپریشن ہوتے ہیں جیسے ویڈنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اگر وقت پہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو ہماری جو پیداوار جو ہوتی ہے زمیندار کی، اس پہ برا اثر پڑ سکتا ہے اور وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ٹائم پہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے زمینداروں کے پاس اویلیبل ہوں مشینری جو ان چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ زمین میں تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹلرز ہیں، ٹریکٹرز ہیں وغیرہ۔ تو جب بہتر طور سے جو زمین تیار کی جائے گی تو تبھی ممکن ہے کہ جو ہماری زمین میں جو نیوٹرنٹس وغیرہ ہے وہ تو پلانٹس کو جو کراپس ہم گرو کرتے ہیں تو ان کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتے ہیں، تو وہ جو کراپس ہے ان کا نشو و نما بھی بڑھ جاتا ہے، تو پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے۔ جب ہمارے زمیندار کی پیداوار بڑھ جائے تو نیچرلی ممکن ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسٹمر ہائرنگ سینٹر جو جس کا ہم نے اناگریشن یہاں پہ کیا ہے، تو ہر ایک زمیندار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زمین پہ ان چیزوں مشینریز جو ہیں امپلیمنٹس ہیں ان کا استعمال کر لے، لیکن بہت سارے ایسے بھی زمیندار ہوتے ہیں جو اسمال اور مارجنل فارمرز ہوتے ہیں، جو بلو پاورٹی لائنز کے ہوتے ہیں، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ٹلر خرید لے، وہ برش کٹر خرید لے یا کوئی ویڈر وغیرہ خرید لے، لیکن اس کے دل میں ایک طرف ہوتی ہے کاش کہ اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی میں بھی اس کا استعمال کر سکتا تھا۔ گورنمنٹ نے اس چیز کو بھانپ لیا اور اس کو سمجھ لیا، تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اس سلسلے میں آگے آ گیا تاکہ یہ جو ہمارے اسمال اور مارجنل فارمر ہیں، جو بلو پاورٹی لائن کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے ایک یہ کسٹمر ہائرنگ سینٹر رکھا ہے، جہاں پہ یہ مشینری اویلیبل رہے گی، تو وہ لوگ کرایہ پر لے جائیں گے، اپنے زمینوں میں استعمال کر سکیں گے خوشی خوشی، اور اپنے پیداوار کو وہ بڑھایا دے سکتے ہیں۔ سر اب لاسٹ میں جو ہماری فارمرز ہیں، آپ کی اور سے کیا میسیج رہے گی ان کے لیے؟ فارمرز کے لیے ہماری سب سے بڑی میسیج یہ رہے گی کہ جو فارمرز ہیں ان کا اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک تال میل رہنا چاہیے، کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فارمرز کی بہبودی اور بہتری کے لیے ہے۔ جب ہمارا فارمر خوشحال ہو سکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ہم بھی خوش رہتے ہیں۔ اور جو بھی نئے نئے ٹیکنیکس اور میسیج جو ہم ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز کے پاس ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں فارم پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے اور یہ میری میسیج ہے تمام فارمرز سے کہ وہ جو زمیندار جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مختلف آفیسرز فیلڈس میں ہوتے ہیں، زونز پہ ہوتے ہیں، دفترز میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تال میل بنا کے رکھیں۔ اور دوسری جو میسیج یہ ہے کہ وہ آ جائیں خوشی خوشی، یہ جو ہم نے کسٹمر ہائرنگ سینٹر کھولا یہاں پہ، جو مختلف مشینیں ہم نے یہاں پہ فارمرز کے لیے اویلیبل رکھی ہیں، ان کا استعمال کر لیں، اور تاکہ اپنے جو پیداوار جو ہے وہ زمیندار کے حساب سے اس کو بڑھاوا دے، اور تاکہ ان کی اقتصادی حالت جو ہے بہتر ہو جائے۔